کراچی کو بنانے والا کوئی نہیں، لوگ آتے ہیں اور جیب بھر کر چلے جاتے ہیں۔ سندھ حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی کہ الیکٹرک کو تباہ کر دیا۔ بل بورڈ گرنے سے متعلق ازخود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، متعلقہ اداروں کی ناکامی پر شدید اظہار برہمی۔ کہا ہر آدمی خود مارشل لاء بنا بیٹھا ہے۔ سندھ حکومت کی رٹ کہاں پر ہے؟ کوئی ہے جو اس شہر کو صاف کرے؟ جاؤ بھائی اب جان چھوڑو شہر کی۔ چیف جسٹس کا میئر کراچی سے مکالمہ، کہا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اختیارات نہیں، اگر اختیارات نہیں تو گھر جاؤ، کیوں میئر بنے بیٹھے ہو؟ سپریم کورٹ کا کراچی میں تمام بل بورڈز ہٹانے کا حکم، کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ہیلی کاپٹر پر چکر لگاتے ہیں اور گھر جا کر سو جاتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ازخود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کوئی بھی میئر دیے گئے وسائل کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ کراچی کے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ میئر وسیم اختر نے سوال اٹھا دیا۔ وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اس لیے لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں۔ میئر کراچی کو فنڈز دیتے ہیں، اگر وہ مطمئن نہیں تو قانون تبدیل کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کا کراچی میں ہل پارک کی زمین پر قائم گھر منہدم کرنے کا حکم، کڈنی ہل پارک کی زمین واگزار کرانے نجی اسکول کی عمارت منہدم کرنے کی ہدایت، کراچی ایئرپورٹ کے قریب سی اے کی زمین پر بھی پارک بنانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کا کمشنر کراچی کو عدالت کا گرین بیلٹ بحالی کا کام 1 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم، لائنز ایریا مکمل ری میپ کرنا، وہاں اونچی عمارتیں بنائیں اور لوگوں کو آباد کریں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، عدالت کا پلاٹ کی ملکیت سے متعلق مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ وزیراعظم کے 16 معاونین خصوصی کی تقرریوں کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور، لاہور ہائی کورٹ کی وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری۔ وزیراعظم کے تمام معاونین خصوصی کی قابلیت، تعیناتی کا طریقہ کار، ملک کے لیے دی گئی خدمات اور اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب۔ پارک لین ریفرنس میں آصف علی زرداری سمیت 13 ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، سابق صدر کا وکیل کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد کرنے پر اعتراض، آرڈر میں لکھیں گے فرد جرم عائد کرتے وقت وکیل موجود نہیں تھے، احتساب عدالت کی ریمارکس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ایف بی آر آفس میں جواب جمع کرا دیا۔ مسز سرینا عیسیٰ انٹرنیشنل ٹیکس آفس میں بیان جمع کرانے کے بعد واپس روانہ۔ سوری میں بات نہیں کر سکتی، مسز سرینا عیسیٰ کا میڈیا نمائندگان کو جواب۔ مریم نواز کی نیب پیشی، لیگی کارکنان کو نیب آفس پہنچنے کی ہدایت، نیب پیشی کا فیصلہ وکلاء، خاندان، پارٹی رہنماؤں کی مشاورت سے کیا گیا۔ مریم نواز قافلے کی صورت میں جاتی عمرہ سے نیب آفس جائیں گی۔ قومی احتساب بیورو مریم نواز سے 200 ایکڑ اراضی پر تحقیقات کر رہا ہے۔ اپوزیشن کو پنجاب کی ترقی ایک آنکھ میں ہی بھاتی، اسی لیے وہ پروپیگنڈا کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں مریم نواز اگر قافلے کے ساتھ نیب میں پیش ہوتی ہے تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اگر نیب نے پیشی کے لیے بلایا تو تنہا جائیں گے۔ کراچی میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود بوندا باندی کا امکان، بیشتر علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ کورنگی کاز وے پر بارش کا پانی تاحال جمع، عزیز آباد اور محمدی کالونی سیوریج کے پانی سے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ دنیا کو کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن باسکر کی پاکستان اقدامات کی تعریف۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات میں افغان امن عمل سمیت خطے میں جاری امن کی کوششوں، صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کورونا چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر جامع اور مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانا ہوں گی۔
سندھ میں بھی ہفتے کے 6 روز کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی. صوبائی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ملک کے دیگر علاقوں میں پہلے ہی کاروباری مراکز، ایکسپو سینٹرز، ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کھل چکے ہیں. مذہبی اجتماعات، متعلقہ انتظامیہ کی اجازت اور SOPs پر عمل درآمد سے مشروط. کھیلوں کے میدان اور مزارات بھی کھول دیے گئے. تعلیمی ادارے، شادی ہالز 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے. وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس. محرم الحرام میں ضابطہ اخلاق پر عمل نہ کرنے سے کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے. اسد عمر نے کہا، علماء کرام سے مشاورت جاری ہے. مختلف سیکٹرز خصوصاً سیاحت کے شعبے کو کھولا. مختلف شعبوں سے وابستہ تمام افراد کی ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے کامیابی سے کرونا وبا کا مقابلہ کیا. مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے، پاکستان نے جس طرح قابو پایا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی بھی ملک اور خطے میں نہیں ملتی. متحدہ عرب امارات میں پھنسے 200 پاکستانی محنت کشوں کی وطن واپسی. PIA کی پہلی خصوصی پرواز پاکستانیوں کو لے کر ملتان پہنچ گئی. دوسری خصوصی پرواز رات 8 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی. خیبر پختونخوا میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد سیاحتی مقامات اور کھیل کے میدان پھر سے آباد. 4.5 ماہ بعد کھیلوں کی سرگرمیاں محدود پیمانے پر بحال ہو گئیں. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے مطابق دیگر کاروباری سرگرمیاں اور تعلیمی ادارے بھی بہت جلد کھولے جائیں گے، لیکن عوام کو اب بھی احتیاط کرنا ہوگی. ضلع خیبر کے علاقے منڈی قصبے میں شجرکاری مہم کے اکھاڑے پودے دوبارہ لگا دیے گئے. سپاہ قبیلے کے عمائدین کے ضلع انتظامیہ سے مذاکرات. واقعہ غلط فہمی قرار دے دیا گیا. مقامی افراد نے دوبارہ شجرکاری شروع کی. سپاہ قبیلہ شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا. عمائدین کی یقین دہانی. سرکاری سطح پر گندم درآمد کرنے کا عمل شروع. ذرائع کے مطابق سرکاری سطح پر درآمدی گندم اسٹریٹجک ذخائر کے لیے ہوگی. TCP نے گندم کی درآمد کے لیے 18 اگست تک بولیاں طلب کر لیں. گھر بنانے اور چھوٹے کاروبار کے لیے قرضہ لینے والوں کی سنی گئی. اسٹیٹ بینک نے مائکرو فائنانس بینکس کی قرض دینے کی حد بڑھا دی. ہاؤسنگ فائنانس اور مائکرو انٹرپرائز قرضوں کی حد 10 لاکھ سے بڑھا کر 30 لاکھ روپے ہو گئی. اور جشن آزادی کا کاؤنٹ ڈاؤن. ملک بھر میں دل دل پاکستان کی صدائیں، جوشیلے نغمے اور ترانوں کی گونج. اسٹالز پر رونقیں، قومی پرچموں کی بہار. عوام 14 اگست کی تیاریوں میں مصروف. آل پارٹیز حریت کانفرنس کی جانب سے مقبوضہ وادی میں بھی پاکستان کا یوم آزادی جوش و خروش سے منانے کا اعلان.